السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ قال انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا انت سیدنا فقال السید اللہ تبارک وتعالی قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا بقولکم او بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان، رواہ ابو داؤد و احمد۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا باب نمبر 65، جس کا عنوان ہے گلشن توحید کی حفاظت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام ذرائع اور راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ، کہ میں بنو عامر کے ایک وفد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلنا انت سیدنا، تو ہم نے کہا آپ ہمارے سید ہیں۔ فقال السید اللہ تبارک و تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید تو صرف اللہ تعالی ہے، قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، پھر ہم نے کہا مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آپ ہم سب سے برتر، افضل اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ فقال قولوا بقولکم او بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان، آپ نے فرمایا یہ اور اس قسم کی جائز و مناسب بات کہہ سکتے ہو، خیال رکھنا کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ اسے امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 4806 کے تحت اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 24 اور 25 پہ ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ السید اللہ تعالی ہی ہے، جب کہ آپ تمام اولاد آدم کے سید و سردار ہیں،
اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے گلشن توحید کی خوب حفاظت فرمائی اور شرک کے تمام تر ذرائع اور وسائل کو اچھی طرح مسدود کیا، کیونکہ شرک کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی قابل قدر اور لائق تکریم ہستی کی مدح و ستائش کے لیے الفاظ میں غلو کرے اور حد سے تجاوز کر جائے۔ یاد رہے، کسی قابل قدر شخصیت کو مخاطب کر کے اسے سید کہنا یا کسی کی سیادت کی نسبت ساری کائنات کی طرف کرنا منع ہے۔ اسی طرح کسی کو السید کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ اس کے معنی بھی ساری کائنات کے سردار کے ہیں۔ لہذا عموماً مشرکین اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے جو کلمہ السید بولتے ہیں یہ شرعاً ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدح و تعریف میں جائز و مناسب کلمات کہہ سکتے ہو، اس لیے آپ کی بلکہ کسی بھی انسان کی تعظیم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن میں غلو ہو درست نہیں، کیونکہ اس سے مخاطب کے دل میں غرور پارسائی آ سکتا ہے اور وہ اللہ کے حضور عجز و انکسار ترک کر کے اس کی توفیق خاص سے محروم ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سے از حد احتراز ضروری ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک دوسری حدیث یا دوسری روایت ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے بہتر و افضل اور سب سے بہتر کے فرزند، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان انا محمد عبد اللہ ورسولہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ عز وجل، کہ اے لوگو، اس قسم کے الفاظ کہہ لیا کرو، خیال رکھنا کہ کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مقام و مرتبہ سے بڑھا دو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حدیث نمبر 248 اور 249 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 153، 241 اور 249 کے تحت اسے ذکر فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کے جو اوصاف بیان کیے وہ واقعی آپ میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے سد باب کے لیے فرمایا کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے
میرے اس مقام و مرتبہ سے بڑھاؤ جو اللہ عز و جل نے مجھے دے رکھا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ ہر قابل تعظیم ہستی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کی شان میں اس قدر غلو نہ کیا جائے کہ تعظیم کرنے والے اور اس ہستی کے درمیان شیطانی عمل دخل ہو جائے، یعنی اس طرح سے تعظیم نہ کی جائے کہ انسان شرک کا مرتکب ہو بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا فرامین شرک کے تمام تر وسائل و ذرائع کو مسدود کرنے کے لیے گویا ایک جامع باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرامین شرک کے تمام تر وسائل و ذرائع کو مسدود بند کرنے کے لیے گویا ایک جامع باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس باب سے ہمیں چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو غلو اور مبالغہ آمیزی سے موقع بموقع ڈرایا اور منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، جب لوگ کسی کو اپنا سردار قرار دیں تو جواباً اسے کیا کہنا چاہیے؟ اسے مغرور و متکبر ہونے کی بجائے تنبیہ کرنی چاہیے کہ حقیقی سردار تو اللہ تعالی ہے۔ نمبر 3، موقع و محل کی مناسبت سے لوگوں کو مبالغہ آمیزی سے روکتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ لوگوں نے اگرچہ درست باتیں کی تھیں مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں شیطان تمہیں اپنے دام میں نہ پھانس لے۔ نمبر 4، آپ کے ارشاد ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اللہ کے عطا کردہ میرے مرتبہ و مقام سے بڑھا دو، سے معلوم ہوا کہ آپ کو اپنے حق میں غلو اور مبالغہ آمیزی سے حد درجہ نفرت تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں محب بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صحیح معنوں میں ہمیں پیروکار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پرست بنا، موحد بنا اور متبع سنت بنا، اور ہر طرح کے شرکیات و بدعیات سے ہمیں تو محفوظ رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔